اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، نام ہند، کنیت سلمہ، قریش کے خاندان مخزوم سے تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: ہند بنت ابی مغیرہ بن مغیرہ عبداللہ بن عمر بن مخروم۔ ماں کا نام عاتقہ بنت عامر تھا اور وہ خاندان فراش سے تھیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بے حد فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ 20 لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اگر کبھی سفر کرتے تو اپنے تمام ہمراہیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات کی کفالت انہی کے ذمے ہوتی۔ ان فیاضیوں کی بدولت لوگوں نے انہیں زاد الراکب کا لقب دے رکھا تھا اور وہ تمام قبائل قریش میں نہایت عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ وہ نہایت سلیم الطبیع نوجوان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو ناممکن تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے مخالفت اور دوسرے مصائب کے اعلیٰ الفور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی اسی زمانے میں دولت اسلام سے بہرہ ہو گئیں۔ اس طرح یہ دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون اولین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سید الروحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جاد و حق سے ان کے قدم ذرہ برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جو مسلمان کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، کفار بھی اپنی ازرشانیوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان کی بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہے وہ حبش چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ یہ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی ہمراہ حبش کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پائے دپا چل پڑے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو مغیرہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ کے ہاتھ سے چھین لی اور سلمہ رضی اللہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اتنے میں ابو سلمہ رضی اللہ کے خاندان کے لوگ بنو عبد الاسد آ پہنچے۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ کے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنو حمیزہ سے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو ابو سلمہ رضی اللہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ سے کہا تو اکیلا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا اذن مل چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیوی بچے کے بغیر ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بنو مغیرہ کے پاس اور ان کا بچہ بنو عبد الاسد کے پاس تھے۔ گویا دین حق کے خاطر تینوں باپ، بیٹا اور بیوی جدائی کی مصیبت برداشت کر رہے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹھیلے پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرتی رہتی۔ پورا 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک صاحب اثر اور رحم دل آدمی نے انہیں اس حال میں دیکھا تو
کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس بے کس کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اے بنو مغیرہ، بخدا ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور سجا ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو عبد الاسد نے یہ واقعہ سنا تو انہیں بھی ترس آ گیا اور انہوں نے سلمہ کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں تنیم کے مقام پر انہیں ایک شریف النفس آدمی عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے جب سلمہ رضی اللہ کو ایک ننھے بچے کے ہمراہ تنہا سفر کرتے دیکھا تو دل میں آیا، اے عثمان، یہ مردانگی سے بات ہے کہ قریش کی یہ ایک عورت یوں تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ کو اونٹ کی نخیل پکڑی اور کشاں مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ کسی درخت کی اونٹ میں ہو جاتا اور چلنے کے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں ہی چلتے چلاتے وہ قبا پہنچے۔ ابو سلمہ رضی اللہ یہاں ہی مقیم تھے۔ عثمان بن طلحہ یہاں سے مکہ واپس چلے گئے اور سلمہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہوئی۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر خدا کا شکر بجا لائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے عثمان بن طلحہ کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کا قول تھا، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ 3 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور نہایت نامردی سے داد شجاعت دی۔ ان کا بازو ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت یاب ہو گئے، لیکن چند ماہ بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اس کی تکلیف سے وصل بحق ہو گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ بار بار پکارتی تھی، ہائے ہائے، غربت میں کیسی موت آئی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور سلمہ رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں وفات کے وقت کھلی رہ گئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کی۔ ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 تکبیریں کیسے کہیں؟ فرمایا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم المعتبر صحابی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بار حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی وصل بحق ہو جائے اور وہ مرد اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو بھی فردوس بری میں جگہ دیتا ہے۔ آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے دوسرا اس کے بعد معزز زندگی گزارے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس پر بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو سنو، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اے مولا کریم، اگر میں سلمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر تعزیت کے لیے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلمہ رضی اللہ عنہ کو تلقین کی کہ اے سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ سے التجا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر جانشین دے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ایسے بہت ہی صحابیہ اور صحابات کے چھوٹے چھوٹے سے ویڈیو اور حدیثیں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو اور پیاری پیاری سی حدیثیں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔